जज साहब को बताना चाहता हूं कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है। वो काम किया करें जो आप कर सके। सियासी बातों में इस तरह की तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को, ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें। अगर जजेस आइन तोड़े उसकी क्या सजा होनी चाहिए? एक तरफ हम मटीरियल रख रहे हैं, आप मटीरियल देखने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जजमेंट आप दे रहे हैं कि ये मटीरियल जो है वो वहाँ पे प्लेस नहीं किया गया। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। साइफर की इन्वेस्टिगेशन आखिर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि साइफर की इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें मसले आएंगे, उसमें गुफ्तगू होगी, लेकिन शायद गुफ्तगू से हम परहेज़ करना चाहते हैं। जब अमेरिका का साबिक वज़ीर दिफा ये बात कह रहा है कि जी हाँ, बोल्टन की स्टेटमेंट जिन लोगों ने कल पढ़ी हो, जॉन बोल्टन कह रहा है कल कि जी उसने एतराफ़ किया है कि अमेरिका दुनिया में रजीम चेंजेस ऑपरेशन करता रहा है और हमने ऐसे काम जो हैं वो वहाँ पे किए हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट करिए नहीं, वो उस पर ना जाएं, वो उसने देखना नहीं है, वो हमें नहीं पता जी। हमारे सामने एक तरफ हम मटीरियल रख रहे हैं, आप मटीरियल देखने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जजमेंट आप दे रहे हैं कि जी ये मटीरियल जो है वो वहाँ पे प्लेस नहीं किया गया। तो या आप मटीरियल देखें और उस पर फैसला करें, या फिर आप मटीरियल ना देखें और फिर आप पॉलिटिकल फैसला करें। लेकिन हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है, ये अनफॉर्चुनेटली ये एक पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज़्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक़ देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। एक हम फैसला कर लें कि 8 साल हमने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़नी है, वहाँ पे हम हज़ारों लोग अपने शहीद करवा लें, अगले दिन हम बदल जाएं कि नहीं वो हमारी पॉलिसी गलत थी, आज से हम जो है वो दूसरी तरफ हो गए हैं, हम फिर अपने हज़ारों बंदे मरवा लें। मतलब जिस तरीके से पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बन रही हैं ये तो मजाक है। हमारे बच्चों को जिस तरह से जो शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग जिस तरीके से यहाँ पे अपने जानों के नजराने दे रहे हैं, इस तरह से पॉलिसीज़ कौमें नहीं बनाती जिस तरह से हमारे जो 8-10 लोग ऊपर बैठ के बना देते हैं। और इसीलिए मैंने ये कल बात कही थी और अब भी मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फैसला हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने अपना करना है, वो देख लें, उसके मुताबिक जो है वो हालात शेप अप होंगे। जहाँ तक एक जज साहब के इजाफी नोट का ताल्लुक है, वो इजाफी नोट है, उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने को बंदा ही नहीं छोड़ा जिसके ऊपर वो आर्टिकल 6 लगाना नहीं चाहते। मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा हैं। वो काम किया करें जो आप कर सके। सियासी बातों में इस तरह की तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है। अंतर आप किसी मिशन पे हैं कि आपने एक तलखियाँ लानी है तो फिर तो एक अलहदा बात है, लेकिन जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से फिर आप आसमान पे जा लगते हैं कि देखें ये हो गया वो हो गया। ऐसी बातें ना करें, हमें फिर पूरा बताना पड़ेगा ये फैसले कैसे हुआ, क्या किया। तो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। आर्टिकल 6 के केसेस यहाँ पे पाकिस्तान में बनने शुरू होंगे, गले कम पड़ जाएंगे, रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है। वो काम करें जो आप कर सकते हैं। और ये जजमेंट जो है ये इंशाअल्लाह ताला इसको हम पार्लियामेंट जब आएगी, अभी तो पार्लियामेंट ही नहीं है, इस वक्त तो एक मकबूजा असम्बली है जिस असम्बली में राजा रियाज साहब जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और जब वो लोटे बन रहे थे उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ज़मीर हमारा नहीं उठा और सारे जजेस ने फैसला किया कि उस वक्त तो हमने कोई उस वक्त इकट्ठा नहीं होना। बाद में 12 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन अब जो ज़मीर जो है वो जागा है। तो मेरी नज़र में ये जो असम्बली है इसके अंदर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ये असम्बली इस वक्त
چونکہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہی اس اسمبلی میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ اس کو ریپرزنٹیٹیو اسمبلی تو نہیں کہہ سکتے. سو راجہ ریاض کی اسمبلی جو ہے وہ تو راجہ ریاض کو مبارک ہو اور ہمارے شہباز شریف صاحب کو مبارک ہو، لیکن جب ایک منتخب اسمبلی آئے گی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گی تو اس ججمنٹ کو ہم اس اسمبلی سے کویش کروا دیں گے اور یہ ججمنٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوگی اور پارلیمنٹ پھر فیصلہ کرے گی کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ آرٹیکل 69 کی وائلیشن کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا. کیا ججز جو ہیں وہ آئین توڑنے، اگر ججز آئین توڑے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور اگر کوئی انڈیویجول کی انٹرپریٹیشن علیحدہ ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور اگر ججز کی آئین توڑنے کے اوپر سزا ہو گئی تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہوگا. پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی، اگر وہ ٹرائل بھی اوپن ہوا اور سپریم کورٹ کے ججز کو، اس وقت کے ججز کو پھر نکالنا پڑا تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. لہٰذا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ججز کو احتیاط کرنی چاہیے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے، اس کا مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی میدان میں ہونے دیں. آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ تو دیکھیں نا، ایک کیریئر کی بات ہے. ججز نے، جرنلز نے اپنا ایک کیریئر چنا ہے، انہوں نے سوچا کہ نہیں ہم ہمارا یہ کیریئر ہوگا. جب آپ ایک کیریئر چن لیتے ہیں پھر آپ اس کے وقار کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کرنی جو ہے وہ ججی ہے، کرنا ہم نے جو ہے وہ ہم نے کمیشن لیا ہوا ہے فوج میں، لیکن ہم نے پھر سیاست بھی کرنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ یا سیاست کریں گے یا آپ اپنا کام کریں گے. لہٰذا میری نظر میں یہ جو کچھ کنٹروورسی اور پھر ٹائمنگ جو ہے 2 دن کے بعد الیکشن ہے، آپ نے 4 مہینے روک لیا ہے، 3 دن اور روک لیتے، اس کے بعد ہم یہ سارے جو گفتگو ہے وہ سن لیتے، بہتر تھا. لیکن بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے، دوبارہ ٹائمنگ بھی آپ نے اپنی مرضی سے چنی ہے. اب ہم مطالبہ ہمارا یہ ہے، دوبارہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سائفر ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی، ایک عالمی سازش کے نتیجے میں، جہاں سے عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اس سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ سائفر پڑا ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا. وہ سائفر تو چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے. تو یہ سوال تو جو ساتھی ججز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب سے کریں کہ انہوں نے ان کو سائفر کیوں نہیں پڑھنے کو دیا. اگر سائفر پڑھنا امپورٹنٹ تھا، میٹیریل امپورٹنٹ تھا، تو وہ آپ چاہتے ہیں، اگر اسپیکر صاحب سے ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ پڑھ کے سنائیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، ان کو بلا لیں، پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں. لیکن وہ سائفر چیف جسٹس صاحب کے پاس ان کے آفس میں سیلڈ ہے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ججمنٹ لکھنے سے پہلے اپنے ساتھی ججز کو پڑھوا دیتے کہ یہ سائفر ہے اور اس میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان منٹس کو منگوا کے پڑھ لیتے آپ کہ کیا ان میں لکھا ہوا ہے. وہ ابھی تک ریویل نہیں ہوئے، اور آپ کو کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لے کے چل سکیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی، اگر انہوں نے یہ کمیشن کی تحقیقات نہیں کی تو پھر نئی پارلیمنٹ آ کے اس کی مکمل تحقیقات کرے گی، اور جو ملوث لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ہوگی. جہاں تک میں اگلے ضمنی الیکشنز پہ آنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بالکل آخر آ چکا ہے. کل عمران خان جو ہیں وہ لاہور ہوں گے اور آخری جو کیمپین ہے وہ لاہور میں وہ ختم کریں گے. ایک لہر ہے اس وقت، ایک طوفان ہے، ایک سونامی ہے اس وقت تحریک انصاف کا، اور ہمارے کئی دوستوں کو یہ ہے کہ پتہ نہیں دھاندلی ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مرضی کر لے گا، یہ طوفان نہیں رک سکتا. اس وقت پی ٹی آئی کا، پاکستان کے غیور عوام کا یہ اس وقت ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس فیصلے کو وہ اپنی مہر سے بلے پر مہر لگا کے یہ فیصلہ اناؤنس کریں گے، اور یہ فیصلہ انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہوگا، دیگر فیصلوں کی طرح نہیں ہوگا. شکریہ. فواد صاحب یہ فرمائیے میرا نہیں خیال، کیونکہ فیصلوں کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ تو حق ہے. فواد صاحب یہ فرمائے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو ہے وہ کمی کرنے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ضمنی الیکشن ہے اس میں کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ یہ حکومت بیسیکلی جو ہے نا یہ فراڈیوں پہ مشتمل ہے.
اور ساری حکومت جو ہے اس کا سارا یہ ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو اپنی سیاست تباہ کی ہے وہ تباہ اس لیے کی ہے کہ انہوں نے اب یہ سمجھا ہے کہ لوگ تو بیوقوف ہیں، لوگوں کو تو عقل نہیں ہے. سو یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیے، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے، مریم نواز جو ہے، جو ایک سزا یافتہ خاتون ہے اور وہ ضمانت کے اوپر ہے، مجھے آپ بتائیے وہ کس حیثیت میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں کہ یہ تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ ملک ہے، یہ تماشا ہے. اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اٹھ کے آ جاتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز کو سپریم کورٹ نے گارنٹی لی کہ وہ سٹاپ گیپ کے طور کے اوپر کام کریں گے. حمزہ شہباز جو ایسے کام کر رہا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں جانا ہی نہیں ہے. یہ ایک پورا فراڈیوں کا ایکچولی ایک اجتماع ہے جو پاکستان پہ اس وقت ملوث ہے. پیٹرول کی قیمت تو اس وقت 150 روپے پہ آنی چاہیے جو عالمی مارکیٹ میں کریش ہو گئی ہے، تو یہ 150 روپے پہ لے کے آئے، ہم تو اس کو ویلکم کریں گے، ہم کیوں مخالفت کریں گے؟ سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے دن چائنیز وزیر اعظم کی ایک انتہائی اہم اسٹیٹمنٹ آئی ایشین نیشنز کے حوالے سے کہ بڑی گیم کا مہرا نہ بنے. اب سنا ہے کہ بائیڈن بھی جو ہے وہ مشرقی وسطیٰ کا دورہ کر رہی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور فراج کے حج کے موقع پر سعودی عرب کے اور بائیڈن کا آخری گراف جو ہے وہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے. تو یہ بتاتے ہیں کوئی اتفاق ہے کہ کوئی بڑی گیم اس خطے میں ہونے جا رہی ہے جس پر چائنا نے کنسرن. نہیں دیکھیے، اس خطہ ظاہر ہے، یہ خطہ اس وقت سب سے اہم ہے. اگر امریکہ کا جو نئی کولڈ وار ہے جو چل رہی ہے وہ اسی خطے میں ہے. ظاہر پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے، اور ظاہر ہے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر ہیں یا وہ بیگر ہیں اور وہ مانگنے والے ہیں. وہ تو جا کے یہی کہے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ میری شکل سے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میں فقیر ہوں اور مانگنے آ گیا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کتنا اہم ملک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی اہم اس وقت ذمہ داری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو مذاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے اس کے یہ سولر پینل منگوا لو، اتنے پیسے اس میں بنا لو. یہ جو مریم شہباز نے کیا، اورنگزیب نے کیا، اپنے خاوند کو سگریٹ انڈسٹری میں بلینز آف روپیز دے دو، یہ تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی قوم کی توہین ہے کہ یہ لوگ آج پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اتنے اہم جو ہسٹوریکل جنکچر کے اوپر. بات صاحب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے کہ ان کو سائفر نہیں ملا، کوئی کہیں مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو گئی، کوئی کنفرمیشن ہے کہ ان کو سائفر پہنچ گیا تھا؟ نہیں، سائفر تو سیلڈ ان کے آفس میں ہے نا. چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں، وہ تو چونکہ پیپلز پارٹی کی میں دیکھ رہا تھا کہ جو شہری رحمان ہیں اور باقی لوگ، ان میں چونکہ عقل نہیں ہے، یہ بیچارے یا تو وہ بوڑھی ہو گئی ہیں بڑی، ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہوگی. یہ جو سائفر کی جو بات کر رہی ہے سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اس پروسیڈنگز میں ہمارے سامنے نہیں آیا. اس پروسیڈنگ کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر نے ان کو کیبنٹ نے جب الاؤ کیا تو پھر اسپیکر کو وہ گیا تھا، کیونکہ آپ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھا، کیبنٹ نے اس کی آفیشیل سیکریسی ختم کی اور پھر بھیجا. وہ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے. یہی تو میں اس پہ حیران ہوں کہ جب 3 مہینے کے بعد فیصلہ آ رہا ہے، یہی آپ نے کمیشن بنایا ہوتا اور کمیشن کی ایک رپورٹ آ گئی ہوتی اور باقی لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگی ہوتی، فیصلہ مختلف ہوتا. چوہے صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی گورنمنٹ تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان بازی کی جاتی تھی فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، جرنیلوں کے خلاف، تب آپ انہیں غدار کہتے تھے. آج آپ کی پوری پریس کانفرنس کے اندر آپ نے جرنیلوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، ججز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ تمام ججز کو، جرنیلوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. تو آج آپ اپنی جماعت کے بارے میں، اپنے لیڈرز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان میں ججز اور جرنیلوں کے بغیر ملک نہیں چلتے. ان کی بڑی اہمیت ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہر ملک کا ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس کے بغیر تو ملک نہیں چلتے. نہ میں ججز کے اوپر بات کر رہا ہوں، نہ جرنیلوں کے اوپر بات کر رہا ہوں. ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. ایشوز کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں، ایشوز کے اوپر آپ تنقید نہیں کرتے ہیں. ابھی سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں، بہت زبردست فیصلے دیے ہیں. ابھی یہ والا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ فل آف کنٹراڈکشنز ہے. سو آپ نے جو فیصلہ ہے، جو ایشو ہے، اور جو اچھے صحافیوں کو بھی جو کرنا چاہیے، جو بدقسمتی سے پاکستان میں ختم ہی ہو گیا ہے، آپ ایشو ٹو ایشو اپنا سٹینڈ لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف ہر طرف پی ٹی آئی کی طرف ہی ہو جائے اور دوسرا پورا جو ہے وہ نون کی طرف ہی ہو جائے اور تیسرا جو ہے وہ فلانے طرف ہو جائے. ایشو ٹو ایشو آپ اپنا جو ہے وہ سٹانس رکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی گفتگو کرتے ہیں. آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بلاول کو اپنی زندگی میں وہ انڈیا کو بننا دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسری نومبر سے پہلے صدر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا آصف علی زرداری اس گیم میں کامیاب ہو جائے؟ نہیں، میرا خیال ہے، دیکھیں آصف زرداری صاحب کا خواب تو بڑا لیجٹیمیٹ ہے.
क्योंकि ये जरदारी फैमिली हो गई, शरीफ फैमिली हो गई, ये तो हम जैसे कमी कमीनों को ऊपर रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। और यही उन्होंने बताया है कि आप लोग, जिस तरह मरियम ने भी उस दिन कहा है, हम नस्ल दर नस्ल जो है वो हम हुकूमत करेंगे, बिलावल साहब भी नस्ल दर नस्ल हुकूमत करेंगे। तो ये तो इन दोनों फैमिलीज का जो हक है वो उसी को क्लेम कर रहे हैं। हम सारे जो कमी कमीन है, हम सारे खड़े हैं कि जनाब आप आ जाएं, दोबारा नेक्स्ट बादशाह आ जाए, हम उसके पीछे जो है वो लग जाते हैं। मतलब बेहुदा लोग हैं, इनको शर्म अकल ही नहीं है कि ये इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख का सबसे फेल्ड खारजा मिनिस्टर साबित हो रहा है, और वो हिना रबानी घर को भी लेके बैठ गया है। और आप देखें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जितना जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, इतने हिस्टोरिकल जंक्चर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान एक ही मुल्क है दुनिया की अगली पॉलिसी का, पाकिस्तान इररिलेवेंट हुआ पड़ा है। ये कही जा रहे हैं हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बहाल करें, हिंदुस्तान वाले जो है वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। ये तो इनका हाल है। सो अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत। अच्छा कौन ये बताइएगा कि सुप्रीम को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की दोबारा बात करती है, तो आप उसको कैरी ऑन करेंगे या जो आपका मुकाबला है फॉर इलेक्शन है आप इलेक्शन के दौरान नहीं, देखें हम जो है वो तो देखेंगे कि कैसे बंदा नेशनल इलेक्शन की तरफ तो आपने जाना है, उसके अलावा तो कोई हल नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली इस वक्त मकबूजा असम्बली है और आपने जाहिर है उसको आज़ाद करवाना है। थैंक यू।